ہم لوگ تو سن رہے تھے کہ ہم سری نگر جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے اب اس کا مورد الزام ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ عوام کے ساتھ رسپیکٹ سے عزت سے پیش آئیں، ان کے مطالبات سنیں، ان کی بات سنیں، لیکن دوسری جانب ہم نے دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. 15 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. ان کے ٹی وی چینلز کو اتنا کانٹینٹ ہم نے دے دیا ہے جو وہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں. ناظرین، اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جموں کشمیر میں جو وہاں پہ فسادات ہیں، احتجاج ہے، اس میں جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے، جو گورنمنٹ کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 15 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. اس میں 9 کے قریب کشمیری ہیں اور 6 کے قریب جو ہیں وہ پولیس کے جوان ہیں. یہ جو پولیس کے جوان ہیں ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہے. میرپور، راولہ کوٹ، باغ اور مظفر آباد میں تاحال حالات انتہائی کشیدہ ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے جو رابطہ کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حکومتی کمیٹی ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہو چکی ہے، لیکن ناظرین اب تک جو حالات ہیں وہ کنٹرولڈ نہیں ہیں. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو عوامی رابطہ کمیٹی ہے اس کے ساتھ جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کچھ چند ایک ہوش ربا انکشافات کیے ہیں. وہ انکشافات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک، افسوسناک ہیں. افسوسناک اس لیے ہیں کہ ہم لوگ تو سن رہے تھے کہ ہم سری نگر جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے حالات ایسے کر لیے کہ اپنا جو آزاد کشمیر ہے وہیں پہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ان کنٹرولڈ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس اب کوئی ایسا سلیوشن نہیں ہے جس سے ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل جو ہیں وہ دوبارہ جیت سکیں. اور اس میں جو پورے کا پورا جو فوکس ہے، جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ حکومت آزاد کشمیر ہے. وہاں کے جو وزیر اعظم انوار الحق صاحب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس، میں آپ کو بارہا یہ کہتا رہا ہوں، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. وہاں پہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتی تھی. پہلے سردار ترمین الیاس کو بنایا گیا وہاں پہ، پھر اس کے بعد وہ نیازی کو وہاں پہ وزیر اعظم بنایا گیا. لیکن ہم نے کیا کیا، ہماری موجودہ جو PDM-2 گورنمنٹ ہے انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے مل کے وہاں پہ انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم لگا دیا. اب جب ہمارا رابطہ ہوا وہاں کی مقامی قیادت سے اور جو عوامی رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا ظاہر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ان لوگوں کے اوپر بلیو ہی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کیسے کریں. انہوں نے ہمارے ساتھ 3 دن پہلے جو انہوں نے ہمارے ساتھ ڈائیلاگ شروع کیے اس میں کیا گیا کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. ایون کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو FIRs ہوئی ہیں ان کو خارج کیا جائے گا، لیکن آج یہ ہمارے اوپر دوبارہ پھر پریشر بلڈ کر رہے ہیں. ناظرین، اب انفارمیشنز کیا ہیں، پہلے ذرا اطلاعات لے لیں، خبریں لے لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونے کیا والا ہے. انتہائی خطرناک خبریں ہیں. خبریں یہ ہیں کہ کل جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ ہمارے مطالبات کو مانیں ورنہ ہم یہ جو احتجاج ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے پنجاب، KP کے اور سندھ تک لے کے جائیں گے اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو. جس کے جواب میں وہاں پہ جو موجودہ انتظامیہ ہے، حکومت ہے، انہوں نے نہ صرف وہاں پہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، اور اسی طاقت کے استعمال کے دوران عوام اور پولیس یہ آمنے سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد فائرنگ ہو گئی. اب دونوں طرف سے مختلف ملے جلے بیانات ہیں. ایک تو جو ہماری حکومت ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گولی سب سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے چلائی گئی. دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ پورا امن ہیں، کسی کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے. یہ جو گولی چلائی گئی یہ ان پولیس والوں کی طرف سے چلائی گئی جو اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ ڈپیوٹ کیے گئے تھے. ایون کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے پولیس والے ہیں وہ بھی ہم پہ گولی نہیں چلا رہے، لیکن جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے گولی چلائی. اب ناظرین، جو تازہ ترین مطالبات ہیں ان میں جو 2 مطالبات ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر فی الفور ہمارے مانے گئے تو ہم بات چیت میں بیٹھیں گے ورنہ ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے. اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوراً سے پہلے جو کمیونیکیشن بیریئرز ہیں، یعنی کہ وہاں پہ موبائل بند ہے، لینڈ لائن بند ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو سوشل میڈیا وہ بھی بند ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ فوراً سے پہلے وہاں پہ انٹرنیٹ کھولا جائے، وہاں پہ جو ہماری فون کی موبائل کی سروسز ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے. اگر آپ نہیں کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کریں گے. دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شفاف انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو کہ کل گولی چلی اس کا فیصلہ کرے کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر، اور وہ یہ ہے کہ باغ اور مظفر آباد میں شہید ہونے والے جتنے بھی کشمیری ہیں آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور نماز جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی. ناظرین، ہم نے اتنا افسوسناک ایک منظر کریٹ کر دیا ہے. ابھی میں جو مختلف جو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت ہے
اس کے ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا اور ان کے ٹی وی چینلز کو اتنا کانٹینٹ ہم نے دے دیا ہے جو وہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ پھر دوسری جانب ہم نے یہ جو کمیونیکیشن کے سورسز وہاں پہ بند کر دیے ہیں، اب وہاں پہ کشمیری جو قیادت ہے وہ تو کسی کو بتا ہی کچھ بھی نہیں رہی، جبکہ جو بھارت کے ٹی وی چینلز ہیں وہ بتا رہے ہیں جی 150 لوگ مر گئے ہیں، 400 لوگ شہید ہو گئے ہیں، 800 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوگا، مس انفارمیشن پوری دنیا تک جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ سراپا احتجاج ہیں۔ اور ابھی میری رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے جو ہماری قیادت ہے، جیسے کہ اسلام آباد میں ہیں لوگ ہیں، پھر اس کے بعد لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، کراچی میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم نے سب کو یہ کہا ہے کیونکہ ہمارا تو سارا کمیونیکیشن کے سورسز بند ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے آواز اٹھائیں۔ اور میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ اب سے چند لمحات پہلے، کچھ تھوڑی دیر پہلے، اسلام آباد میں جو کشمیری سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پریس کلب کے باہر ایک احتجاج کیا، اور اسلام آباد پولیس نے نہ صرف ان کو گرفتار کر لیا بلکہ ٹارچر بھی کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ عوام کے ساتھ رسپیکٹ سے، عزت سے پیش آئیں، ان کے مطالبات سنیں، ان کی بات سنیں، لیکن دوسری جانب ہم نے دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، ان کے لیے احساس محرومی ہے، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے ان کے سارے مطالبات نہیں مانے جا سکتے، لیکن جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو تو آپ مانیں، اور جو ان کے وہ مطالبات جو آپ ابھی نہیں مان سکتے ان سے ٹائم لیں۔ اگر اس طرح سے ہم آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو پھر تو ہم دشمن کو موقع دیں گے، اور دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ فوراً پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اب اس کا مورد الزام ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں نا۔ یہ جو حکومت ہم نے بنائی ہے وہاں پہ، وہ حکومت کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم 2 نے مل کے یہ جو انوار الحق صاحب ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کی پبلک میں روٹس ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان نہیں تھا، ہم لوگ گئے ہیں آزاد کشمیر، ہم نے ایک ایک شہر دیکھا ہے، ایک ایک گاؤں دیکھا ہے، وہاں کے لوگ اور طبیعت کے لوگ ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آپ ان کو اعتماد میں لیں اور ان کے بندوں کو ان کے ساتھ ڈپیوٹ کریں۔ اب جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے کمیٹی گئی ہے وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے، رانا ثناء اللہ صاحب اس میں شامل ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹریک ریکارڈ آپ سب کے سامنے ہے، یہاں ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں کیا ہوا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی آپشن ہے یا اچھی سلیکشن، لیٹس سی دیٹ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب، پرویز اشرف صاحب ہیں، اچھی آپشن ہے، قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، ہمارے جو منسٹر آف ہیں ریلیجیس افیئرز وہ ہیں اس کمیٹی میں، کچھ آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ فوراً سے پہلے ہم آزاد کشمیر کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اور اگر ہم ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو اٹ مینز دیٹ یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں۔ اور میں آپ کو دوبارہ پھر آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اس کا امپیکٹ اور ایفیکٹ وہ پورے پاکستان پہ آنے والے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اب خبریں کیا ہیں میں نے اب تک پہنچا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لڑائی جھگڑا ہے، وہاں پہ فساد ہیں، تاحال ہڑتال ہے، سٹرائک ہے، کمیونیکیشن کے سورسز بند کر دیے گئے ہیں، اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 بتائی جا رہی ہے، لیکن جو انڈین میڈیا ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں نا خبریں، وہ سینکڑوں میں بتا رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کو کلیئر کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ ناظرین مطالبات کیا ہیں؟ ابھی فوراً جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو جی فوراً سے پہلے انٹرنیٹ چلایا جائے، موبائل سروس بحال کی جائے، اور ہمارا رابطہ بحال کیا جائے، اور پھر نمبر 2 ایک آزاد انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو یہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ذمہ داران کا تعین کیا جا سکے۔ بات چیت جاری ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر گزرتا ہوا گھنٹہ وہ آپ کو 1 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے یہ کشمیر کے معاملے پہ۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ بہت لیٹ کر دی انہوں نے ان سے بات چیت کرنے میں، یہ تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے سامنے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل ہو جائیں۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا، کیونکہ ان کا ملک ہے، ان کی زمین ہے، ان کی مرضی سے وہاں پہ سارا کچھ چلنا ہے، ہماری مرضی سے نہیں وہاں پہ سارا کچھ چلنا۔ اگر ہم زور زبردستی سے کریں گے تو پھر تو چیزیں خراب ہوں گی۔ بات چیت کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔